الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات محمد پروردگار عالم کا یہ حکم ہے کہ تم جو کچھ نہیں جانتے ہو وہ ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں یعنی نبی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. جو حضرات مسلسل پچھلی تقریروں میں شرکت کرتے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں میرے بیانات کا سلسلہ موجود ہے. پچھلی تقریروں کا حوالہ دیتے ہوئے مجھے آج صرف اتنی سی بات یاد دلانا ہے کہ پوری بحث اور تفصیل اور استدلال کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آ چکی کہ عام انسانوں کا علم اور ہے اور نبی اور امام کا علم اور اس کی مختصر ترین تفصیل بھی سامنے آ چکی بار بار کہ ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن کچھ نہیں جانتے اور ہم میں کوئی آدمی بھی بے حد باکمال ہو کے مرتا ہے تو وہ کچھ جان لیتا ہے مگر بہت کچھ نہیں جانتا. لیکن اللہ کی طرف سے جو 1,24,000 نبی اور 12 امام بھیجے گئے یہ جس دن پیدا ہوتے ہیں اپنے ساتھ علم لے کے پیدا ہوتے ہیں. اب اس میں نے ایک فرق سنایا تھا کہ اور نبیوں اور رسولوں میں اور ہمارے رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں علمی سطح کا ایک فرق یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو چاہو پوچھ لو. یہ بات مولائے کائنات نے کہی. تو تفصیل میں جانا نہیں ہے، جو سنا چکا ہوں وہ سنا چکا ہوں. تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہمارے علم کی حدیں اور ہیں اور نبی اور امام کے علم کی حدیں اور ہیں، ہمت کر رہا ہوں ایک مشکل مسئلے کی طرف بڑھنے کی. خدا اور معصومین سے مدد کا طالب ہوں کہ مرحلہ بیان سے بآسانی گزر سکوں، یعنی جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ سکوں. تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہمارے علم کی حدیں اور ہیں اور نبی اور امام کے علم کی حدیں اور ہیں،
یہیں سے آج کا بیان شروع ہو رہا. تو یہیں سے یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ذمہ داریاں اور تکلیف دی جائے گی وہ اور ہوگی، اور جو ان کو ذمہ داریاں اور تکلیفیں دی جائیں گی وہ اور ہوگی. میں ایک عربی کا لفظ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اردو میں سمجھ کے غلط سمجھیں. لفظ تکلیف جو میں بول رہا ہوں وہ یہ اردو والا تکلیف نہیں ہے جس کے معنی اذیت کی، بلکہ تکلیف وہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جتنے کچھ کاموں کو انجام دینے کی گنجائش رکھتا ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی ذمہ داریاں نہیں دیتا. تو اب یہی سے پہلے اس بات کو ذہنوں میں راسخ کیجئے، جمائیے تب میں بات آگے بڑھاؤں کہ ہمارا علم محدود اور بے حد محدود، ان کا علم وسیع اور بے حد وسیع. اب ان دونوں علموں کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس صرف علم ظاہر ہے، علم باطن نہیں ہے. انسان کے پاس صرف علم ظاہر ہے، علم باطن نہیں ہے. اور نبی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے. اب یہ علم ظاہر اور علم باطن کی اصطلاح نہ لگ جائے دماغوں میں. یہاں سے ماسکو دکھائی دے رہا ہے، مجھے تو ممبر پر سے بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے. واشنگٹن نہیں دکھائی دے رہا ہے، مگر واشنگٹن ظاہر ہے یا باطن ہے؟ ماسکو ظاہر ہے یا باطن ہے؟ تو اگرچہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن ہمارے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہم ماسکو اور واشنگٹن کو دیکھ سکیں. تو جو چیز آج نہیں بھی دیکھی جا رہی ہے، اگر ہمارے اختیار میں اس کا دیکھ لینا ہے تو ایسے سارے معلومات کا تعلق علم ظاہر سے ہے. لیکن جن چیزوں کا دیکھ لینا، جن چیزوں کا معلوم کر لینا، جن چیزوں کا جان لینا ہمارے حدود سے باہر ہے، ہمارے بس سے باہر ہے، ہمارے اختیار سے باہر ہے، وہ علم باطن ہے. تو ہمارے پاس علم ظاہر بھی ہے اور ان کے پاس، ہمارے پاس صرف علم ظاہر ہے اور ان کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے. میں جب تک ایک واقعے کا سہارا نہ لوں تب تک میرے بیان کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکے گی. لیکن اس مثال میں اتنا فرق رکھیے گا کہ میں مثال کے جتنے حصے کو پیش کر رہا ہوں اتنے حصے سے فائدہ اٹھائیے گا، ورنہ تذکرہ جن دو معصوموں کا ہے ان دونوں کے پاس علم باطن ہے. لیکن میں اس واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک معصوم کے پاس اتنا علم باطن ہے جو دوسرے معصوم کے پاس نہیں. تو جب نہیں ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اس کی حد وہاں پر علم ظاہر پر آ کے رک گئی، اور جس کے پاس ہے اس کی حد علم باطن تک پہنچ گئی. واقعہ نیا نہیں ہے، اور واقعہ میں کسی ایسی کتاب سے نہیں پڑھوں گا جس کے بارے میں کسی مسلمان کو جرأت اور ہمت ہو سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. واقعہ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا. سورہ کہف کا واقعہ ہے جو 15ویں پارے میں شروع ہوتا ہے، 16ویں پارے تک جاتا ہے. اور میں نے اس کا ایک حصہ ایک دن آپ کو سنایا بھی تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں اظہار شکر کیا کہ مالک آج مجھ سے زیادہ زمین پر دوسرا کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جس کو تو نے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہو، تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، ایک بندہ اور بھی ہے جس کا نام خضر ہے، جس کو ہم نے تم سے زیادہ علم دیا. جناب موسیٰ میں شوق پیدا ہوا، جناب موسیٰ میں شوق پیدا ہوا کہ پالنے والے خضر کا پتہ بتا دے تاکہ میں ان کے پاس جاؤں. تفصیلات چھوڑ دوں گا ورنہ شاید وقت کے اندر جو میرے مقاصد ہیں ان تک نہ پہنچ سکوں. جناب موسیٰ پہنچ گئے، درمیان میں بھی واقعات تھے ان کو میں نے چھوڑا. جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس
پہنچ گئے. اب یہاں سے جو میرے موضوع سے متعلق حصہ ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے. اب کچھ چیزیں جناب خضر جانتے ہیں جن کو جناب موسیٰ نہیں جانتے. تو جن باتوں کو جناب موسیٰ نہیں جانتے ہیں وہ باتیں ان کے لیے علم ظاہر بن جائیں گی، اور جن باتوں کو جناب خضر جانتے ہیں وہ ان کے لیے علم باطن ہے. ورنہ جناب موسیٰ کے پاس بھی علم باطن ہے. میں تو صرف اس محدود حصے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو خضر کے پاس ہے اور موسیٰ کے پاس نہیں ہے، صرف اس بات کے سمجھانے کے لیے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا ذمہ داریاں اسی علم کے مطابق دی جائیں گی. ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. نہیں، اس سے بہتر درود بھیجیے انشاءاللہ. جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس پہنچ گئے. تو جب پہنچے تو دیکھا کہ جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لائے اور وہ لکڑیاں بیچی ہیں اور بیچ کے روٹی پکائی ہے اور خود بھی کھائی ہے اور کھلائی بھی ہے. ایک جملہ یہاں سننے کے قابل ہے. ایسا خضر جس کے پاس اتنا علم موجود ہے کہ جناب موسیٰ کے پاس بھی وہ علم نہیں، اتنا علم رکھنے والا بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، لکڑیاں توڑنے جاتا ہے اور بیچنے جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے زمانے میں فیشن پیدا ہو گیا ہے کہ جو علم والے ہیں ان کو ہاتھ سے کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ بات مولویوں تک نہیں ہے بلکہ جو ایجوکیٹڈ ہیں ان میں بھی یہ بلا آ گئی. ہاتھ سے کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لوگ مل جاتے ہیں، مولوی صاحب یہ جو آپ تھیلا ہاتھ میں لٹکائے لیے جاتے ہیں یہ ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا. کیوں نہیں اچھا معلوم ہوتا؟ علی کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھیلا اچھا معلوم ہوتا ہے، سید سجاد کے کاندھے پر لدی ہوئی بوری اچھی معلوم ہوتی ہے. تو میری کیا حقیقت ہے اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ تو علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مفلوج بن کے معطل بن کر کے وہ شان پیدا کریں کہ ہمارے لیے کچھ کام کرنا زیبا نہیں ہے. بس یاد رکھیے کہ یہ شان علم نہیں ہے، یہ شان تکبر ہے. اور کم سے کم اپنے کام اپنے ہاتھوں کرنا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک فقرہ نقل کروں گا کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سیرت نگاروں نے، سوانح عمری لکھنے والوں نے خاص طور سے فقرہ لکھا ہے کہ حضور اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتے تھے. اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتے تھے. میں تو لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، مجھے بولنے کا حق حاصل ہے. لکھنؤ میں پہلے ایک چیز پائی جاتی تھی، اب نہیں پائی جاتی، نواب صاحب. اور اگر پائے بھی جاتے ہیں تو ویسے نہیں پائے جاتے جیسے، اور اگر لکھنؤ کے بعد کہیں پائے جاتے تھے تو حیدرآباد میں پائے جاتے تھے. آپ کیا کرتے ہیں؟ صاحب میں اسکول میں پڑھاتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں انجینئر ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نواب ہوں. تو معنی کیا تھے کہ جو کچھ نہ کرے وہ نواب، جو کچھ کرتا ہو وہ نواب نہیں ہے، جو کچھ نہ کرے وہ نواب ہے. اب اس حساب سے اگر سوچیے گا تو میرے خیال میں بمبئی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں نواب مل جائیں گے. کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. اور حیدرآباد میں تو نوابی یہاں تک پہنچی تھی کہ کھانا کھا کے ہاتھ لٹکائے بیٹھے رہتے تھے کہ نوکر آ کے دھلا دے، اس لیے کہ خود دھولیں گے تو نوابی دھل جائے گی. اب اس کی آگے سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ساری باتیں سنانا میرا ہی کام نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد نہیں سو صلوات آپ بھی نہیں بھیجے اور سچ مجلس میں بھی نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو حضور کی سوانح عمری میں یہ خاص طور سے فقرہ لکھا ہے کہ حضور اپنے کام خود کر لیتے تھے. میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دولت مند ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا جاہل، سب توجہ کے ساتھ سنیں. اگر ہم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کے عادی رہیں گے تو ہماری زندگی کا بوجھ اتنا ہلکا رہے گا کہ ہم آسانی کے ساتھ اسے اٹھا سکیں گے.
اور اگر ہم اپنے کام دوسروں کے ذریعے رکھیں گے تو ہماری زندگی اتنی بوجھل ہو جائے گی کہ ہمارے اٹھائے نہیں اٹھے گی. اور میں کم سے کم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی حج کرنے جاتا ہے وہ تو ایک سبق سیکھ ہی کے آتا ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں بستر بھی اپنے کندھے پر لادنا پڑتا ہے. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم نے جتنی طبقاتیت پیدا کی ہے، جتنا انسانوں میں فرق پیدا کیا ہے، سب مٹا کے میری بارگاہ میں ساری دنیا ایک شکل میں آئے، ایک کپڑا پہنے ہوئے، ایک کپڑا اوڑھے ہوئے. اس خاک پر بیٹھو، جہاں میں کہوں وہاں چلو، جہاں میں کہوں وہاں دوڑو، جہاں میں کہوں وہاں چکر لگاؤ، یہ بتانے کے لیے کہ پہچانو غربت وہیں رہ گئی، امارت وہیں رہ گئی، شرافت وہیں رہ گئی، عزت وہیں رہ گئی، بندگی یہاں ساتھ آ رہی ہے. تو جب کعبے کے پاس آتے ہو تو صرف بندگی ساتھ آتی ہے، دولت ساتھ نہیں آتی ہے. تو جب میری بارگاہ میں میدان محشر میں آؤ گے تو بندگی ہی ساتھ آئے گی، مال دنیا میں سے کچھ ساتھ نہیں آئے گا. سلام بھیجیے محمد تو وہ بات نکل آئی. مجھے کہنا یہ ہے کہ جس کو جتنا علم دیا جائے گا ذمہ داری بھی اسی کے مطابق دی جائے. اور اس سلسلے میں میں نے سنایا علم ظاہر الگ ہے اور علم باطن. جس تک ہماری رسائی ممکن ہے وہ علم ظاہر ہے، چاہے آج نہیں معلوم ہے کل معلوم ہو سکے. لیکن جس تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے اس کا تعلق غیب سے ہے، علم باطن سے ہے. اب میں سلسلے میں سنا رہا تھا کہ جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ پہنچ گئے، اور جو سننے قابل فقرہ ہے وہ یہیں سے شروع ہے. یہیں سے جناب خضر نے پوچھا کیسے آئے؟ تو جناب موسیٰ نے بڑے شوق کا اظہار کیا. اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے پاس علم زیادہ ہے تو میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. ویسے قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ علم حاصل کرنے کے نہیں ہیں، یہی الفاظ ہے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں. ذرا فقرہ سنیے، پورے بیان کی بنیاد ہے یہ فقرہ جہاں سے شروع کر رہا ہوں. کہا مگر تم میرے ساتھ رہو گے کیسے؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ رہنے آیا ہوں. جناب خضر کہتے ہیں تم میرے ساتھ رہو گے کیسے؟ تو جناب موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے تم ان پر صبر کیسے کر سکو گے. جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے اس پر تم صبر کیسے کر سکو گے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا بہرحال اب آ گئے ہیں تو موقع تو دیجیے. جناب خضر نے کہا موقع دینے میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ تم جن چیزوں کو نہیں جانتے ہو ان پر صبر نہیں کر سکو گے. کہا میں کوشش کروں گا صبر کرنے کی. کہا اچھا رہو. کھانا پینا ہو گیا، لیٹنا بیٹھنا ہو گیا. اب ساتھ شروع ہوا. ساتھ ہزاروں مرتبہ کا سنا واقعہ ہے لیکن سنانی پڑتا ہے، اور تفصیل اس لیے سنانا پڑتی ہے کہ جن بچوں کے لیے نیا واقعہ ہو ان کے ذہنوں میں تشویش نہ رہ جائے کہ کیا واقعہ. جناب موسیٰ اور جناب خضر چلی. راستے میں دریا پڑا، درجنوں کشتیاں پڑی تھی بے شمار. ایک کشتی چھانٹ کے جناب خضر بیٹھ کے اس میں اس کو کاٹ کے سوراخ کرنے لگے. جب جناب خضر کشتی کاٹ کے سوراخ کرنے لگے تو جناب موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جناب خضر نے پلٹ کے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ جو نہیں جانتے ہو اس پر صبر نہیں کر سکو گے. تو جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کہا تھا، کہا ایک موقع اور دیجیے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ جناب موسیٰ نہیں جانتے ہیں، مگر جناب موسیٰ اگر یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے نہ پیش کرتے تو یہ اصول ہمارے سامنے کیسے آتا کہ آدمی وہیں تک صبر کر سکتا ہے جہاں تک علم ہے اور وہاں پر صبر نہیں کر سکتا ہے جہاں پر علم نہیں. یہ جناب موسیٰ کو معلوم ہے، مگر یہ جناب موسیٰ ساتھ اس لیے ہے تاکہ یہ حقیقت واقعہ بن کے ہمارے سامنے آ جائے. کہا چاہے ایک موقع اور دیجیے. کہا ایک موقع اور دیا. ایک نوجوان آ رہا تھا، جناب خضر نے تلوار نکالی، سر یہ گیا اور دھڑ وہ گیا. جناب موسیٰ نے کہا ارے ارے ارے
ہائے 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 ہائے، تو نہ ارے ارے کا جواب، نہ ہائے ہائے کا جواب، بلکہ جناب خضر نے یہ کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جو نہیں جانتے ہو اس پر تم صبر نہیں کر سکو گے. کہا اچھا ایک موقع اور دیجیے، ایک موقع اور دیجیے. کہا ایک موقع اور دیا. ایک بستی سے گزرے، دونوں بھوکے تھے دونوں، اور بستی سے گزرے. قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کھانے کو پوچھا نہیں. تو ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے زمانے میں کچھ ایسی بستیاں پیدا ہو گئی ہیں جہاں مہمان پوچھا نہیں جاتا، لیکن پتا چلا کہ ایسی بستیوں کا شجرہ بھی بہت پرانا ہے. جناب خضر کے زمانے میں بھی ایسی بستیاں پائی جاتی تھیں جہاں مہمان پوچھا نہیں جاتا. حالانکہ اب مہمان کی بات آ گئی ہے تو ذرا سا ایک جملہ آپ کے سامنے سنا دے. مہمان سماج میں وبال جان سمجھا جاتا ہے. مہمان سماج میں، اور میں تو 19 سال سے بمبئی میں پڑھتا ہوں نا، تو مجھے پتا ہے جب 7 محرم آ جاتی ہے تو دور دور جو رہنے والے ہیں وہ سب سمٹ کے ڈونگری کے قریب آ جاتے ہیں. تو جس کے روم میں، جس کی کھولی میں ایک کے بجائے 4 مہمان آتے جاتے ہیں، اس کا چہرہ اترتا جاتا ہے. یہ تو آ گئے ہیں اور وہ آنے والے ہیں، اور وہ تو کل آ جائیں گے اور وہ پرسوں آئیں گے. تو ان کے لیے 7 ہی محرم کو عاشورہ ہو جاتا ہے. زندگی سے میں بھی کچھ نہ کچھ واقف ہوں. تو سماج میں مہمان وبال جان ہے، وبال جان. اور اللہ کے ہاں کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. وبال جان بھی سنا دیں گے، وہ بھی سنا دیں گے. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنے جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، جب اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے. ہم نے حدیث سنا بھی دی ہے اور آپ نے سن بھی لی ہے، مگر جن کے گھروں میں آج مہمان آئے ہیں یا کل آنے والے ہیں وہ سوچ رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کی سند آ رہی ہے. اچھا، مہمان کا بھی ایک فریضہ ہے. مہمان کا فریضہ یہ ہے کہ میزبان کی کو زحمت نہ دے، اور میزبان کا فریضہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خدمت میں کمی نہ کرے. یہ ٹانگیں پھیلا کے لیٹنا مہمان کا حق نہیں ہے. ہاں، پیر پھیلا کے پیر دبا دینا یہ میزبان کی خدمت ہو سکتی ہے. تم کو مطالبے کا حق نہیں ہے. مطالبہ کرنا بری بات ہے، حق کرنا اس کا حق نہیں، خدمت کرنا اس کا حق. تو اب ذرا حدیث مکمل ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. نہیں ذرا اس سے بہتر صلوات. اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہے. اس سلسلے کے 3 جملے بھی سننا باقی، اور غور سے سنیے تو یاد رہے گی انشاءاللہ، کبھی مہمان دل پر بار نہیں ہوگا. کہ ایک تو مہمان سے پہلے اس کی روزی میزبان کے گھر بھیج دیتا ہے. مہمان بعد میں بھیجتا ہے، اس کی روزی پہلے بھیج دیتا ہے. پہلی بات یاد رکھیے. اور کہا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مہمان کھاتا ہے اپنی روزی تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا رازق کا جس نے روزی دی ہے، مگر تمہارے دسترخوان سے کھاتا ہے تو تمہارا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. تو ملک کا شکریہ ہے کہ نہیں؟ کھا رہا ہے اپنی روزی اور شکریہ ادا کر رہا ہے میزبان کا. اور کہا جب مہمان واپس چلا جاتا ہے تو میں میزبان کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ اس کو بندہ ہو کے جب میرے بندے کا خیال رہا تو مجھے خدا ہو کے اپنے اس بندے کا خیال کیوں نہ رہے. صلوات بھیج دے. تو میں نے ایک جملہ جو کہا ہے اسے پھر سن لیجئے کہ میزبان کا فریضہ ہے کہ مہمان کی ہر تکلیف اور آرام کا خیال رکھ کے زیادہ سے زیادہ خدمت کرے. لیکن مہمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ کم سے کم تکلیف دے. بعض مہمان واقعی بلائے جان ہوتے ہیں، یعنی جان چلی جائے تو چلی جائے مگر وہ جانے کے لیے تیار. میں اس سلسلے میں شاید آج کچھ آپ کا موڈ سست ہے تو تیز کر لوں. ایک مہمان ایک جگہ آ کے ٹھہرا
महीना भर ठहरा, साल भर ठहरा, इतने दिन ठहरा कि मेजबानों को यकीन हो गया कि ये नहीं जाएगा, तो प्लानिंग की, मंसूबा बनाया कि ये मेहमान जाए। तो एक टेलीग्राम मंगाया कहीं से जिसमें लिखा था, मेहमान के नाम टेलीग्राम था, जिसमें लिखा था कि आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो ये टेलीग्राम इस उम्मीद पर मंगाया था कि हम लोग घेर के रोएंगे, रुलाएंगे, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, अब जाना चाहिए। मगर मेहमान भी कितना पक्का था, कहने लगा एक अम्मा ही तो जिंदा थी, जिंदा रहती तो जाते, अब तो जाए तो कहां जाए, यही रहना। अच्छा आप एक सलवात भेज दे नहीं, इससे बेहतर दूध भेजे मोहम्मद राजे। तो बस्ती से गुजर गए मेहमान और खाना नहीं मिला। जब बाहर निकलने लगे तो एक दीवार इतनी टेढ़ी हो गई थी, इतनी टेढ़ी हो गई थी कि गिरने के करीब थी। जनाब खिज़्र ने अकेले नहीं, जनाब मूसा को भी लगा लिया और वो दीवार पे से सीधी करके बना दी। तो जनाब मूसा ने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर दीवार सीधी करना थी तो कम से कम इसकी उजरत में खाना ही मांग लिया होता कि दीवार भी सीधी हो जाती और पेट भी भर जाता। तो जनाब खिज़्र ने कहा, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने कि तुम जो नहीं जानते हो उस पर सब्र नहीं कर सकोगे, जो तुम नहीं जानते हो उस पर सब्र नहीं कर सकोगे। सुनते रहिए, कम से कम एक बात तो ऐसी सुना दूंगा जो इंशाअल्लाह आपको जिंदगी भर याद रहेगी, लेकिन जरा बात रफ्ता रफ्ता आगे बढ़नी थी। जनाब खिज़्र ने जनाब मूसा को बिठा लिया। ये मैं बच्चों के लिए वाकई तफसील सुना रहा हूं, वरना जो जानते हैं वो तो जानते हैं। कहा अब हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई, अब हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई। क्यों? इसलिए कि हमने जो बात कही थी कि तुम जो नहीं जानते हो उस पर सब्र नहीं कर सकोगे, वो 3 मरतबा तजर्बे में आ गई बात। याद अब हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई। और जुदा होने से पहले, जुदा होने से पहले सुनते जाओ कि हमने कौन सा काम क्यों किया। यानी जब जुदाई होने लगी तब उन 3 कामों का इल्म जनाब खिज़्र ने जनाब मूसा के हवाले किया। ये सब फिक्रे में अभी वापस लूंगा, कारआमद होंगे, लेकिन सुनते चलिए। जब जुदाई होने लगी तो जनाब मूसा को जनाब खिज़्र ने 3 बातों का इल्म दिया। आपने इससे पहले भी सुना है, लेकिन एक मरतबा और सुनने की रहमत गवारा कर लीजिए। कहा वो किश्ती जिसमें इन्हें सुराख किया था वो 10 गरीब मल्लाहों की किश्ती थी, और जो किश्तियां पड़ी थी वो दौलतमंदों की, अमीरों की किश्तियां थी, एक एक की 10-10 किश्तियां। और ये एक किश्ती 10 गरीबों की थी। मैंने इसमें सुराख इसलिए किया कि मुझे ये मालूम था कि बादशाह को किश्तियों की जरूरत है। वो रियाया कि जो किश्ती पाएगा उस पर कब्जा कर लेगा। तो दौलतमंदों की किश्तियों पर अगर कब्जा हो जाएगा तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इन गरीबों की किश्ती पर अगर कब्जा हो जाएगा तो इनके घर में फाका हो जाएगा। तो मैंने इसलिए सुराख कर दिया कि जब देखेगा तो उसे कहां फुर्सत है कि कौन अच्छी किश्ती कौन कैसी है, ये अच्छी है इसे ले लो, ये खराब है इसे छोड़ दो। जब वो छोड़ के चला जाएगा ये मल्ला मरम्मत कर लेंगे तो रोजी चलती रहेगी। जनाब मूसा से पूछा अब कहो क्या ख्याल है? कहा जो किया ठीक, जो किया। यानी जहां सब्र नहीं कर सके तो वहां भी इत्मीनान पैदा हो रहा या नहीं पैदा हो रहा। वो अब तक ये किश्ती में सुराख क्यों किया, मैंने जो मेहनत की है उसका महाजन समझिए। अब तक किश्ती में सुराख क्यों किया? ये इल्म बातिन खिज़्र के पास था, ये इल्म बातिन खिज़्र के पास था, मूसा के पास नहीं था। मूसा इल्म जाहिर पर एतराज कर रहे थे, अच्छी खासी किश्ती में सुराख क्यों कर रहे। मालूम हुआ इल्म जाहिर वालों की हदें और है और इल्म बातिन वालों की हदें और है। का दूसरा किस्सा भी सुन लो। इस नौजवान को जो मैंने कत्ल किया है तो ये भी एक आदमी का कातिल है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है, लिहाजा ये आजादी के साथ घूम रहा। तो मैंने कत्ल किया, कत्ल के एवज में जिसका इल्म दुनिया को नहीं है मगर मुझे है।
اب جناب موسیٰ کے لیے علم ظاہر تھا کہ اچھا آدمی ہے، زندہ آدمی ہے، کیوں مارا جائے؟ جناب خضر کے پاس علم باطن تھا کہ یہ قاتل ہے، اور جناب خضر نے کہا کہ ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں کہ دنیا بھر میں ہر قاتل کو مارتے پھرے، مگر اس کو ہم نے اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ ہے مومن اور یہ ہے کافر، ایک لوتی اولاد ہے، کوئی اور اولاد اس کے علاوہ ہے نہیں، تو ہم نے اس لیے قتل کر دیا، قتل کیا قتل کے عوض میں، اور اس لیے قتل کر دیا کہ ماں باپ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں بہک جائیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے ماں باپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ اولاد کو صحیح راستے پر بچپنے ہی سے لگا دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بگڑ کے تمہارا دین بھی بگاڑ دے۔ یہ جو ہم نے گاؤں گاؤں مکتب کھولنا شروع کیے ہیں، مدرسے کھولنا شروع کیے ہیں، جن میں آج 13,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور تقریباً 302 مدرس پڑھا رہے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ بچہ جب بگڑے گا نہیں تو باپ کو بنانے کا ثواب ملے گا، بگڑنے کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ یہ صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔ اب جناب موسیٰ کو رخصت کر دیا۔ اچھا ایک صلوات ایسی پڑھ دی ہے جیسی آپ پڑھ سکتے ہو۔ نہیں ایک زور اور تو لگائیے۔ جناب خضر کے 3 کاموں پر جناب موسیٰ نے اعتراض کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ خضر کو معلوم تھا اور جناب موسیٰ کو نہیں معلوم تھا۔ جس چیز کا میں نے وعدہ کیا تھا کم سے کم ایک تو ایسے ہی سنا دوں گا زندگی بھر یاد رہے، اس کی نیت میں نے ابھی کر لی، بقیہ باتیں بعد میں سناؤں گا۔ تو جناب موسیٰ نے 3 کاموں پر اعتراض کیا، اس لیے کہ تینوں باتیں خضر کو معلوم تھی، موسیٰ کو نہیں معلوم تھی۔ تو اب فقرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہی کہ ذرا میری مدد کیجیے گا۔ یعنی موسیٰ کے علم کی سطح نیچی تھی اور خضر کے علم کی سطح اونچی تھی، تو نیچی علم کی سطح والے نے اونچی علم کی سطح والے پر اعتراض کیا۔ تو تاریخ میں جب کبھی کوئی نبی پر اعتراض کرے، پہچان لینا یہ نیچی سطح والا ہے، اونچی سطح والا نہیں۔ تاریخ میں جب کبھی کوئی نبی پر اعتراض کرے، کسی نبی پر کوئی اعتراض کرے، دروازہ کھولنے بند کرنے پر اعتراض کرے، علم دینے نہ دینے پر اعتراض کرے، فاطمہ کے بیاہنے نہ بیاہنے پر با اعتراض کرے، سلو پر اعتراض کرے، جہاد پر اعتراض کرے، تقریر پر اعتراض کرے یا تحریر لکھنے پر اعتراض کرے۔ اب تو تاریخیں یاد آ گئی۔ تو اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے کے علم کی سطح نیچی ہے اور نبی کے علم کی سطح اونچی ہے۔ تو یہ نیچی سطح والا اگر نبی کی سطح تک آ جائے گا تو نبی کا کام تو نہیں کر سکے گا۔ میں برا نہ مانیے گا، مثال میں کہتا ہوں، آپ مجلسیں سنتے ہیں، یہاں بھی سنتے ہیں، محفل خراسان میں بھی سنتے ہیں، مجھے بھی سنتے ہیں، اطہر صاحب کو بھی سنتے ہیں، اور بھی سب ذاکروں کو سنتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی مجلسیں سن لی ہے، ذرا آج میں سننا چاہتا ہوں، آپ پڑھیے۔ کہا نہیں مولوی صاحب ہم سننا ہی جانتے ہیں، پڑھنا۔ ایک آدمی کو لوگوں نے پکڑ لیا، کہا ہم سب کی رائے ہے کہ آپ پڑھیے۔ کہا آپ کی رائے مجھے پڑھنا کہاں سے سکھا دے گی؟ ہم سب لوگوں کی رائے ہے کہ آپ پڑھیے، آپ بہت بزرگ آدمی ہیں۔ کہا بھائی بزرگی کیا کریں گے ہم لے کر کے، چھاٹیں گے؟ جب ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو ذرا سوچئے، اتنے بڑے مجمع میں ہزاروں مجلسیں سننے والا بھی منبر پر نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اسے مجلس پڑھنا نہ آتا ہو۔ تو نبی کی جگہ اگر خالی ہو جائے تو اسی سطح کا تو آ سکے گا جو محمد کی سطح ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ آپ میں سے شاید کسی کو خیال پیدا ہو گیا ہو کہ میں نے وہ بات سنا دی جس کا سنانے کا میں نے اعلان کیا تھا۔ نہیں، میں تو ابھی رستے پہ لگا رہا ہوں، اصلی بات تو میں نے چھپا رکھی۔ جو ہوشیار گاہک ہوتا ہے وہ اصلی مال بہت دیر میں دکھاتا ہے۔ میں اگر بیوپاری نہیں ہوں تو بیوپاریوں کا مولوی تو ہوں۔
अब वो असली मान सुन लीजिए। तो जब कोई किसी पर एतराज करे और जिस पर एतराज करे वो नबी हो, तो इसका मतलब क्या है कि इसके इल्म की सतह नीची है और नबी के इल्म की सतह ऊंची है। अब जरा मैं आपके सामने लफ्जों के हवाले से, लफ्जों के सहारे से ज़हनों को बुलंदी पर लाना चाहता हूं। मेरे मजमे, मोहतरम मजमे से मेरी दरखास्त है कि जरा मेरे साथ अपने ज़हनों को बुलंद कीजिए। खिद्र से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बुलंद है अंदाजा लगाइए। जनाब खिद्र से हुजूर कितने बुलंद है अंदाजा लगाइए। और अगर अंदाजा लगाने के लिए किसी वाक़े का सहारा चाहिए तो इतना सुनिए कि नस्ल पैगंबर में जो 5वां इमाम पैदा हो मोहम्मद बाकिर, उस मोहम्मद बाकिर के पास जो मसाइल पूछने आए वो खिद्र, और खिद्र के पास जो सीखने आए वो मूसा। वहां से यहां तक मैंने जीना बना दिया है, चढ़ते चले आइए फज़ाइल में। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। जो तूर की बुलंदियों पर जाके कलीमे खुदा बने वो मूसा जिससे इल्म सीखने आए वो खिद्र जिससे पूछने आए वो मोहम्मद बाकिर, और मोहम्मद बाकिर का जो जद्द अमजद है वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिद्र भी जिसे अपना नबी कहे, खिद्र भी जिसे अपना रसूल कहे, और रसूल नहीं कहे, फिक्रा बदल दूं, ये तो आमतौर से कहा जाता है जिसको रसूल कहने में फख्र महसूस करें। रसूल कहना तो जैसे एक मजबूरी की बात होती। जिस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नबी और रसूल कहने में जनाबे खिद्र फख्र महसूस करे, वो हुजूर। तब मैं आपसे एक लफ्ज कहना चाहता हूं, सोचिए, थोड़ी देर सोचते ही रहिए कि सतह इल्म पैगंबर कितनी ऊंची। मूसा की ऊंचाई सोचिए, फिर खिद्र की ऊंचाई सोचिए, फिर जनाब मोहम्मद बाकिर की ऊंचाई सोचिए, और फिर हुजूर की ऊंचाई सोचिए। मैं बयान को रोके रखूंगा यहां तक आपके ज़हन ऊंचे हो सके। सोचिए कि अब ये सतह इल्म मोहम्मद कितनी होगी। भाई इतनी हो सकती है कि या नबी जान सकते हैं या इल्म देने वाला खुदा जान सकता है। या नबी जान सकते हैं या इल्म देने वाला खुदा जान सकता है। एक सलावत तो भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो सुनिए जिसका मैंने वादा किया था, इंशाल्लाह जिंदगी भर बात याद रहेगी। जनाबे मूसा और जनाबे खिद्र का साथ रहा तीन कामों में। मुझे नहीं पता एक ही दिन में तीनों काम हो गए या 3 दिन लगे, लेकिन बहरहाल 3 कामों में साथ रहा। और 3 कामों में 3 एतराज जनाबे मूसा ने जनाबे खिद्र पर किए। क्यों? इसलिए कि मूसा के इल्म की सतह नीची थी और खिद्र के इल्म की सतह ऊंची थी। और मैंने अभी सुनाया तारीख इस्लाम में जो बहुत बड़े बड़े हैं वो जिंदगी भर नबी पर एतराज ही करते रहे हैं। अब मेरा जुमला सुनिए और यहां से वो बात सुनिए जिसके लिए मैंने वादा किया है। अली आलमे नूर में साथ, अली सुल्बे आदम में साथ, अली सफीने नूह में साथ, नबी के साथ है कि नहीं? यहां तक कि सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब तक साथ आए। सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब से अलग हुए, वो अब्दुल्ला के यहां पैदा हुए या अबू तालिब के यहां पैदा हुए। नबी 30 साल के थे जब अली नबी की गोद में आ गए, और जब नबी ने 63 साल की उम्र में इंतकाल किया तो अली की गोद में नबी का सर था। जरा तारीख से तारीख मिलाइए। जब अली पैदा हुए नबी की गोद में आए, और जब नबी ने दुनिया छोड़ी तो नबी अली की गोद में थे। इस पूरी जिंदगी में साथ रहा, आलमे नूह से सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब तक, और खाने काबा की 15 रजब से लेके वफात पैगंबर तक तवज्जो चाहता हूं। कम से कम एक जुमला कहता हूं कि मजहब तो मजहब, सब कुछ छोड़ देने पर तैयार हो जाऊंगा अगर आप किसी ज़ईफ से ज़ईफ किताब में, किसी छोटी से छोटी किताब में, किसी लोगों से लोगों किताब में ये दिखा दे कि अली ने नबी के किसी काम पर पूरी जिंदगी में कभी एतराज किया। दुनिया में कोई निकले जितना
نے اعتراض کیا ہو، مگر علی نے نبی کے کسی کام پر اعتراض نہیں کیا، بس جس کا علم کم ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے، علی کا اعتراض نہ کرنا بتاتا ہے جو سطح علم محمد مصطفیٰ ہے وہی سطح علم علی مرتضیٰ ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ تو میں نے جن تذکروں کو آج پیش کیا ہے وہ آج مکمل تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن یہاں تک تو بات پہنچی گئی کہ علم ظاہر الگ ہے اور علم باطن، اور کسی کے لیے علم باطن ہے اور کسی کے لیے وہی علم ظاہر ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں اور ہوں گی اور نبی اور اہل بیت کی ذمہ داریاں اور ہوں گی، نبی اور اہل بیت کی ذمہ داریاں اور ہوں گی۔ اب یہاں پر 2 جملے سن لیجئے، بقیہ انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ پھر سناؤں گا۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جو قانوناً صحیح ہو اس پر عمل کرو۔ کہہ کے رکا اس لیے ہوں کہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے، سمجھنے میں دیر نہ لگے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو قانوناً صحیح ہو اس پر عمل کرو، اور نبی اور آل محمد کی ذمہ داری ہے کہ جو واقعاً صحیح ہو اس پر عمل کرو۔ نہیں، میں اپنے محترم مجمع کو ابھی ان فقروں کی قیمت کا احساس دلانے سے قاصر رہا۔ قانوناً کسے کہتے ہیں اور واقعاً کسے کہتے ہیں، قانوناً کسے کہتے ہیں اور واقعاً کسے کہتے ہیں، اسے دوسرے لفظوں میں جب تک مثال میں نہ سنیے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرا رومال میرے سرہانے رکھا تھا، ایک بچے نے پیشاب کیا دیوار سے نشانہ لگا کے، اس کی کچھ چھینٹیں میرے رومال پر آئیں اور بچہ پیشاب کر کے چلا گیا۔ میں نے انسانوں کی ترقی دیکھ لی ہے، پہلے لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، اب مجھے کچھ دن میں امید ہے کہ ایک پیر اٹھا کے کیا کریں گے۔ اس لیے کہ آدمی اور جانور میں اتنا ہی فرق تھا کہ جانور کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تھا، آدمی بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا۔ اب آدمی نے اتنی ترقی تو کر لی ہے کہ جانور کی طرح کھڑے کھڑے کرتا ہے۔ خدا را اتنی ترقی اور کرو۔ خیر، ایسی ایک آدھ بگڑی بات تو کہنا میرا مزاج ہی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ تو دیوار کا نشانہ لگا کے صاحبزادے پیشاب کر کے گئے، 2-4 چھینٹیں نہیں، ایک چھینٹ ایک رومال پر پڑی، انہیں خبر بھی نہیں اور ہمیں بھی خبر نہیں۔ ہم نے منہ دھویا اور منہ دھو کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ رومال واقع نجیس تھا کہ نہیں؟ واقع نجیس تھا، لیکن میرے لیے قانوناً پاک تھا، میرے لیے قانوناً پاک تھا، اس لیے کہ اس کے نجس ہونے کا کوئی ثبوت میرے لیے نہیں فراہم ہوا تھا۔ اب مثال میں سمجھ میں بات آ گئی نا کہ قانوناً چیز اور ہوتی ہے اور واقعاً چیز اور ہوتی ہے۔ ایک آدھ مثال اور لے لیجیے، ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا، خدا نخواستہ۔ ویسے بمبئی میں خدا نخواستہ کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو نہیں قتل کیا تو خدا نخواستہ کہا جائے گا۔ اچھا خیر، ایک آدمی نے خدا نخواستہ ایک آدمی کو قتل کیا، تو یہ واقعاً قاتل ہے کہ نہیں؟ واقعاً قاتل ہے کہ نہیں؟ عدالت میں مقدمہ چلا، بیٹھی رہی نہیں اٹھی، یہاں تک کہ وہ بیٹھی رہی کہ یہ اتر آئے، تو ایک دوسرے مسلمان بیٹھ گئے، اٹھنی پھر بیٹھی رہی نہیں اٹھی،
यहां तक बैठी रही कि ये भी उतर आए। अब उसके बाद मुझे नाम लेने में कोई बात नहीं है कि अब अली ने कदम रखा, और अब तारीख का मंजर ये है कि एक कदम रखा था और अभी पूरे सवार भी नहीं हुए थे कि ऊँटनी ने बेताबाना उठ के बताया कि मैं तुम्हारे ही तो मुंतजिर थी। तो मैं हाथ जोड़ के दुनिया के सारे मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि इस ऊँटनी को किसने खबर दी थी कि ये जब बैठे तो न उठना, ये जब बैठे तो न उठना, और अली जब बैठे तो उठ जाना? किसी ने खबर दी थी या नहीं खबर दी थी? तो अगर नबी की ऊँटनी को इल्म गैब दिया जा सकता है तो जो नबी के कांधे के सवार है उन्हें इल्म गैब को नहीं दिया जा सकता है। सलावत भेजिए मोहम्मद। एक दुरूद और भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। इस नबी की ऊँटनी से जरा एक बात पूछ ले, तू तो ऊँटनी है, जानवरों में शुमार होती, तुझे इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? कौन बैठा है तो उठना चाहिए और कौन बैठा है तो नहीं उठना चाहिए? का बेशक मैं जानवर हूं, बेशक मैं जानवर हूं, मगर मैं जानवर हो के नबी की ऊँटनी हूं। तो मैं नबी जैसा जब बैठ जाएगा तभी उठूंगी, ये बताने के लिए कि तुम कैसे ही को मान लो तो मान लो, मगर मैं उसी को मानूंगी जो मोहम्मद जैसा होगा। ये सलावत भेज दे मोहम्मद। और अब मुसलमानों ने उसके कदम के मुताबिक पत्थर रखना शुरू किए। तो अब क्या मतलब है? ये ऊँटनी मशीयत इलाही के मुताबिक चल रही है या नहीं? यानी चौड़ान में यहां तक चलो और लम्बान में वहां तक चलो, और मुड़ के वहां से फिर यहां तक आओ और यहां से यहां तक आ जाओ। तो मैं आपके सामने इस वाक़े को सिर्फ इसलिए पेश कर रहा था कि दुनिया के किसी मुसलमान को इस वाक़े में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो मैं हाथों को जोड़ के पूछना चाहता हूं, इस ऊँटनी को अल्लाह ने दो इल्म दिए। एक इल्म तो यह दिया कि पहचानो तुम्हारी पीठ पर बैठा कौन है, और इसके लिए तुम्हें उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, और तुम्हें चलना कहां कहां है कि तुम्हारे कदम से मिल के मस्जिद बनेगी। तो दोनों बातों का इल्म गैब इस ऊँटनी को खुदा ने दिया या नहीं दिया? अब नबी के जानवर को इल्म गैब मिल जाए तो मेरी समझ में नहीं आता वो कौन से मुसलमान है जो कहते हैं कि नबी के पास इल्म गैब नहीं होता। और अब इसी ऊँटनी का एक तीसरा वाकया सुनिए, सलावत पढ़िए मोहम्मद आले। यानी मैं गैबी जरिए इल्म के सबूत और वजूद को अपने सुनने वाले मोहतरम मजमे के दिमाग में रासिख करना चाहता हूं। मस्जिद कुबा बन गई, कुबा वाले खुश हो गए, हुजूर जाइए, यादगार बाकी रहेगी, हमारा सर फख्र के साथ बुलंद रहेगा। पहले हमने ठहराया, पहले हमने ठहराया। अब जब नबी मदीने में पहुंचे तो मदीने में सुन रहे मैं आपको बात बताऊं, जब रात को थक हार के हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेटते हैं और बातें शुरू करते हैं तो एक आदमी बोलता है, एक सुनता है। जब तक उसकी हूं हूं की आवाज आती रहती है, इत्मीनान रहता है कि जाग रहा है, सुन रहा है, और जहां हूं हूं रुकी उनका सुन रहे। तो मेरी वो आदत पड़ी हुई है जो मैं कभी कभी मजमे से चुपके से पूछ लेता हूं, सुन रहे? एक सलावत भेज दे मोहम्मद। इससे बेहतर दुरूद भेजे मोहम्मद। अब हुजूर मदीने में तशरीफ ले आए, और जब मदीने में तशरीफ ले आए तो जो मुसलमान भी घर वाला मुसलमान था, कुछ बेघर मुसलमान भी थे, लेकिन जो मुसलमान भी घर वाला मुसलमान था उसने कहा, हुजूर मेरे यहां ठहरिए, हुजूर मेरे यहां ठहरिए। मैं इन मुसलमानों से कहूंगा, इन मुसलमानों को समझाओ, नबी तो हमारे ही जैसा होता है, कहीं ठहर जाए क्या फर्क। मालूम हुआ सदर अव्वल का मुसलमान समझता था हम और हैं, नबी और हैं, इनके कदम आ जाए तो हमारे लिए शरफ।
حضور ہمارے گھر ٹھہریے، حضور ہمارے گھر ٹھہریے۔ اچھا حضور جہاں فیصلہ کر لیتے مسلمان کو ماننا پڑتا، لیکن مسلمان کا مزاج حضور سے بہتر کون پہچانتا تھا؟ کہ میں فیصلہ کروں گا کہ میں فلاں کے گھر ٹھہروں گا، تو دوسرا اعتراض کرے گا وہاں کیوں ٹھہرے، وہاں کیوں ٹھہرے؟ لہذا نبی نے جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اس اونٹنی کی مہار اپنے ہاتھ سے لے کے اس کی گردن پر ڈال دی، یعنی جانور کو آزاد کر دیا، جانور کو آزاد کر دیا، اور کہا اسے راستہ دے دو، یہ جہاں کھڑی ہو جائے گی میں وہیں اتر جاؤں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جانور تو جانور ہے، ایک گھر آگے بھی ٹھہر سکتا تھا، ایک گھر پیچھے بھی ٹھہر سکتا تھا، مگر وہ ٹھیک جا کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پر ٹھہرا۔ تو اگر جانور مشیت خدا کے مطابق چل سکتا ہے تو ایسے جانور پر جو بیٹھنے والا نبی ہے اس کے پاس مشیت کی کائنات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سرواج بھیج دے محمد۔ یہ میں نے آپ کو اس راستے پر اس لیے ڈالا ہے کہ کسی ذہن میں اگر ذرا بھی کوئی شبہ باقی ہے کہ غیبی ذریعے علم کے ذریعے علم پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچایا جا سکتا، تو اگر ان واقعات کو سننے کے بعد کسی کے دل میں ذرا بھی احترام نبوت اور امامت ہے تو اس کو شک اور شبہ نہیں ہوگا کہ جب جانوروں کو خدا علم دے دیتا ہے، تفصیلی علم دے دیتا ہے، اپنی مرضی کا علم دے دیتا ہے، تو جو ان کی مرضی پر چلتے ہیں ان کو علم دے دیتا ہے تو کون سی ہے؟ ایک بات اور سنیے، میرا موضوع ہے غیبی ذریعے علم کا ثبوت۔ بقیہ داہنے بائیں کی جو باتیں ہیں ان کو سناؤں گا نہیں، اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جانوروں میں جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں، جانوروں میں جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں، فقط دو جانور نجس ہیں، ایک کتا اور ایک سور۔ اور اس سور شیطان کا کام یہ ہے کہ اس نے انسانی سماج میں انہی دو کو قریب کر دیا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ سماج میں A1 کلاس والے جو ہیں سب سے لذیذ گوشت ہے سور کا گوشت، اور کتا ہے گود میں۔ تو ہم تو کہی کرتے ہیں کہ سماج کے سر پر شیطان کا اتنا سایہ ہے کہ ایک نجس جانور پیٹ میں ہے، ایک گود میں ہے۔ خیر، تو جانوروں میں دو نجس، ایک کتے کی بات سنیے، کتے کی سنیے اس لیے کہ آج کل کتے کا درجہ بہت ہے۔ کل کتا ہوتا تھا، آج جناب کتا صاحب ہے۔ بمبئی والے بہت جلدی سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ یہ داداؤں کا شہر ہے، داداؤں کا شہر۔ یو پی والا دادا نہیں، یو پی کا دادا تو وہ ہوتا ہے جو باپ کا باپ ہوتا ہے، اور بمبئی والا دادا وہ ہوتا ہے جس کی موج کے آڑے پن سے لوگ ڈر جائیں۔ تو دادا کے علاقے بٹے ہوتے ہیں، یہ علاقہ فلاں دادا کا ہے اور یہ علاقہ فلاں دادا کا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں تم نہیں آنا اور تمہارے علاقے میں ہم نہیں آئیں گے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو تھکن پیدا ہوئے بغیر اور محنت کیے بغیر آپ کو سنا لے جاؤں گا کہ ایسے ہی کتوں کے درمیان بھی علاقے بٹے رہتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو دن میں نہیں ہوگا، اس کا اندازہ آپ کو شام کو نہیں ہوگا۔ بمبئی میں اگر اندازہ کرنا ہے تو 12 بجے کے بعد 1-2 بجے رات کو نکلیے تو جہاں سے آپ کے قدم کی آہٹ محسوس کرے گا وہیں سے بھونکنا شروع کرے گا۔ یہ بھونکتا نہیں ہے، استقبال کرتا ہے، تمہارے ہو۔ اور جتنے اس کے علاقے کے ہیں یعنی اس دادا کے ماننے والے ہیں، ایک آواز پر دوسری آواز آئے، کاٹے چاہے نہ کاٹے، لیکن بھونک کے آپ کو خوش آمدید کہتا رہے گا، ویلکم۔ اور وہاں تک بھونکتا ہوا جائے گا جہاں تک اس کی سرحد ہے، اور وہاں سے وہ دوسرے دادا کے حوالے کر دے گا، تم بھونکو۔ بالکل پکی سچی نفسیاتی بات ہے یا نہیں؟
اچھا آج تک کسی کتے کو سمجھانا پڑا ہے کہ آدمی آ رہا ہے بھوکو، یعنی بھوکنا تو اس کی عادت ہے، یہاں تک کہ ضرب المثل یہ ہے کہ قافلہ چلتا رہتا ہے اور کتے بس ایک صلوات اس لیے پڑھیے کہ 2 مومن نے سونا شروع کیا ہے۔ نہیں، جن کو سر شام نیند آتی ہے وہ اس صلوات سے نہیں جاگیں گے۔ تو کتوں کی طینت ہے، کتوں کی فطرت ہے، کتوں کا مزاج ہے، کتوں کی عادت ہے آدمی کو دیکھنا اور بھونکنا۔ اور اگر 10-5 آدمی ساتھ آ رہے تو زیادہ بھونکنا، ان کا بھی فورس بڑھ جاتا ہے۔ تو قافلہ چلتا رہتا ہے اور کتے، میں اس محاورے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور اپنے ذہین مجمع سے یہ چاہتا ہوں کہ 1 منٹ میں میرے بیان کا قافلہ وہاں پہنچ جائے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا مزاج ہے؟ قافلہ چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں، یعنی قافلے میں چلنے والوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کتوں کے بھونکنے پر توجہ ہی مت دو، یہ تو بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ قافلہ چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں، اس محاورے سے سمجھایا ہی یہ جا رہا ہے کہ یہ بھونکے، کہیں بھونکے، کبھی بھونکے، کسی کو بھونکے، ان کے بھونکنے پر توجہ مت دو، یہ تو ان کا کام ہے۔ تو معلوم ہوا کتوں کا بھونکنا ایسا آرڈینری عمومی کام ہے جو ناقابل توجہ۔ اب اگر تاریخ میں کہیں واقعہ آ جائے، اب میں بیان کے قافلے کو جہاں پہنچانا چاہتا ہوں، میرے محترم مجمع سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ذہنوں کی مدد سے اسے وہاں پہنچا دیں۔ اب اگر تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آ جائے کہ قافلے کے سردار کو توجہ ہو جائے یہ کتے جو بھونک رہے ہیں، تو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ نہیں، جو میرا مرحلہ ہے کہ میں غیبی ذریعے علم کے ثبوت کو ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر معمولی طور پر جیسے کتے بھونکتے ہیں، اگر اسی طرح سے ان کتوں نے اس قافلے کو بھونکا ہوتا تو دنیا یہی کہتی قافلہ چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غیر معمولی طور پر کتوں نے بھونکا، ایکسٹرا آرڈینری، جیسے بھونکتے ہیں اس سے کچھ 10-20 گنا 100 گنا زیادہ بھونکا، اتنا بھونکا کہ قافلے کے سب سے سمجھدار دماغ کو پوچھنا پڑا یہ جگہ کون سی ہے، یہ جگہ کون سی ہے۔ پہلے لوگوں نے سچ سچ نام بتا دیا، پہلے لوگوں نے سچ سچ نام بتا دیا تو پوچھنے والے نے کہا واپس چلو واپس چلو، نبی نے کہا تھا کہ یہاں کے کتے بھونکیں گے، تو لوگوں نے کرائے پر لا کے 100 آدمیوں سے قسم دلوا دی یہ وہ جگہ نہیں۔ دل کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ اب اطمینان ہوا یا نہیں ہوا مجھے ان ساری باتوں سے کچھ مطلب نہیں ہے، مگر میں اپنے محترم مجمع سے توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا سوچ کے بتائیے، نبی نے اپنی زندگی میں، سن رہے، نبی نے اپنی زندگی میں، نبی کا انتقال سن 11 ہجری کے صفر کی 28 تاریخ کو ہو گیا، تو نبی نے اپنی زندگی میں یعنی 28 برس یعنی 11 ہجری سے پہلے یہ کہا تھا کہ فلاں مقام کے کتے بھونکیں گے اس قافلے کو جس قافلے میں میری ایک بیوی ہوگی۔ نبی نے کب کہا تھا؟ زندگی میں سن 11 ہجری سے پہلے کہا تھا۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت سن 40 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی نبی کے انتقال کو 30 سال ہو گئے۔ میں یہ فاصلہ کیوں سناتا ہوں؟ ذرا آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ نبی کے انتقال کو 30 سال ہو گئے، اب نبی نے زندگی میں یہ بات کہی تھی، اور جب 30 سال کے بعد علی کی بیعت ہوئی
تب وہ قافلہ پیدا ہوا جس کو کتوں نے بھونکا۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی آدمی نے پوچھا تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، مجھے تو یہ پوچھنا ہے کہ ان کتوں کو کس نے بتایا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس کے لیے نبی کہے گئے؟ اگر غیر معمولی طور پر انہوں نے بھونکا نہیں ہوتا تو پھر توجہ نہ پیدا ہوتی۔ توجہ دلیل ہے کہ قافلے کو کتوں نے پہچانا، تو یہ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب نبی فرما رہے تھے۔ تو اگر نبی کے بعد ان نجس جانوروں تک ضروری علم غیب آ سکتا ہے تو جو پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے لیے علم غیب مانتے ہیں تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ یہ صلوات بھیج دے محمد۔ آج میں تاریخ اسلام کے ایک دم غیر اختلافی واقعات کو اس لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ غیبی ذریعے علم کے بارے میں کسی مسلمان کے دماغ میں اتنا سا معمولی سا ذرہ برابر شبہ نہ باقی رہ جائے۔ بے اختلاف سنیے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب شہادت پائی تو وصیت فرمائی۔ جب شہادت پائی تو وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ کہ میں نے اسلام کی مدد میں بہت تلوار چلائی۔ صاحب ارجع المطالب نے لکھا ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں نے اسلام کی مدد میں 10,000 آدمی اپنے ہاتھ سے قتل کیے۔ تو وصیت فرمائی کہ میرے بیٹو میری لاش کو دفنا کے میری قبر کا نشان مٹا دینا، اور اگر میری قبر کا نشان باقی رہے گا تو جو میرے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں ان کی اولادیں، ان کے دوست، ان کے خاندان والے میری قبر اور لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنے کی کوشش کریں گے۔ واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے تو غیبی ذریعے علم کے استحکام کو پیش کرنا ہے۔ تو تقریباً 100 سال تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک پوشیدہ رہی، پوشیدہ رہی، پوشیدہ رہی۔ علی نے انتقال کیا سن 40 ہجری میں۔ میں اس سے پہلے ذرا بیان میں دھوکہ کر گیا، 5 سال سن 40 سے 5 سال پہلے بیعت ہوئی تھی اور سن 40 ہجری میں علی نے شہادت پائی۔ علی کی شہادت کے بعد بنی امیہ کے 14 بادشاہ گزرے، یزید کے باپ سے لے کے مروان حمار تک 14 بادشاہ گزرے، اور پھر بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی، بنی عباس کا دور شروع ہوا۔ صفا گزرا اور منصور گزرا اور مہدی گزرا، یہاں تک کہ ہارون رشید کا زمانہ آیا۔ تو 100 سال تک قبر علی پوشیدہ رہی۔ دنیا میں جن کے پاس علم غیب ہوتا ہے ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ علی کی قبر کہاں۔ اب یہ دنیا کو کس واقعے سے پتہ لگا کہ قبر علی کہاں ہے، اسے میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ ہارون رشید شکار کھیلنے نکلا، شکار، اور شکار کھیلنے کے لیے جو نکلا تو اپنے ساتھ شکار پکڑنے والے جانور لے کے نکلا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہاں پر 2 لفظیں لکھی ہیں کہ شکار پکڑنے والے جو شکاری جانور تھے وہ ریچھ تھے، ریچھ، اور دوسرا فقرہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ شکاری کتے تھے۔ تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بحث نہیں کرنا ہے کہ وہ ریچھ اور بھالو تھے یا کتے تھے، لیکن بہرحال جانور تھے، بہرحال جانور تھے۔ قبر علی کو پوشیدہ ہوئے 100 سال ہو گئے، یعنی جن کی زندگی میں علی نے انتقال کیا تھا وہ مر گئے، جو پیدا ہو چکے تھے وہ ختم ہو گئے، اور جو پیدا ہوئے ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قبر علی کہاں ہے۔ غیبی ذریعے علم کا ثبوت سنیے۔ ہارون رشید نے ہرنوں کا ایک گلہ دیکھا، بہت سے ہرن ایک جگہ دیکھے تو اپنے شکاری جانور چھوڑے،
शिकारी जानवर छोड़े कि ये जाके हिरन का शिकार करे। बेहद तवज्जो के साथ सुनिए, कोई इख्तिलाफ इन वाकयात में नहीं। एक टीला था, एक बुलंदी थी। जब हारून रशीद के शिकारी जानवरों ने पीछा किया तो हिरन उस टीले पर चढ़ गए। अभी तक कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात अब आती है कि हारून रशीद ने यह देखा कि हिरन तो उस टीले पर चढ़ गए और इत्मीनान से खड़े हैं, और ये शिकारी जानवर टीले के नीचे चक्कर लगाते हैं मगर इस टीले पर कदम नहीं रखते। देर तक देखता रहा। इन शिकारी जानवरों ने इतने चक्कर लगाए कि इनको खलीफे वक्त हो के चक्कर आने लगे। मसला पैदा हो गया, उलझन पैदा हो गई, तशवीश पैदा हो गई। आखिर ये किस्सा क्या है? तो वही पहली बात जो सबसे आसान होती है, इत्तिफाकन। जब आदमी की समझ में वजह नहीं आती है तो एक ही वजह होती है, इत्तिफाकन। ये कि पहला वाकया इत्तिफाकन था या नहीं था, शिकारी जानवर फिर छोड़े और उसने फिर यही देखा, हिरन चढ़ गए और ये उसके नीचे चक्कर लगाने लगे। उसने शिकारी जानवरों को बंद करा दिया और वहीं पर कैंप लगा दिया, और कैंप लगा के जो करीब में बस्तियां थी वहां से बूढ़े बूढ़े आदमियों को बुलवाया और कहा, अगर तुम में कोई आदमी बता सकता है तो बताए ये टीला है क्या। तो लोगों ने पूछा कि टीला है क्या, तो हम बाद में बताएंगे, तुम ये पूछ रहे हो ये है क्या, तुम क्यों पूछ रहे हो कि ये टीला क्या है। कहा ये वाकया गुजरा है कि हिरन चढ़ जाते हैं और मेरे जानवर नीचे बैठे रहते हैं, तो ये कोई खास जमीन है। तो एक बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बता सकता हूं, बशर्ते कि तुम लिख के अमाननामा दे दो कि मेरी जान बखैरियत रहेगी। अल्लाह रे अदावत अली का जोर कि अली की शहादत के 100 साल के बाद भी अली की कब्र का बताने वाला कहता है अमाननामा लिख दो। कहा मैं ही तो खलीफा हूं, मैं ही तो वादा करता हूं, का लिख को दे दो। जब लिख दिया तो उसने कहा, कुछ दिन पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, तो मेरे कबीले में तशरीफ लाए और मुझे अपने साथ लिया कि चल मेरे साथ चल। और यहां अंधेरा था, वीराना था, सन्नाटा था, कुछ नहीं था। और यहां आने के बाद रात भर मेरे मौला ने नमाजें पढ़ी। कुछ दिन पहले की बात बताता है कि जब वो तशरीफ लाए, इसलिए कि हारून रशीद के जमाने में छठे इमाम जिंदा नहीं थे। तो कहा जब तशरीफ लाए थे तो मुझे अपने साथ लाए, और जब रात भर यहां इबादत करके जाने लगे तो हमने कहा कि मौला इतना तो बताते जाइए ये जगह कौन सी है। कहा ये मेरे जद अली इब्न अबी तालिब की कब्र है। नहीं, इससे बेहतर है दुरूद भेज दे मोहम्मद आले। तो जब उस बूढ़े आदमी ने बताया, तब से उस जगह का पता लगा कि ये कब्र अली है। मेरा मौजू अगर आपके जहन में मौजूद है तो मुझे ये पूछना है कि इन हिरनों को ये खबर थी कि जो हम इस टीले पर चढ़ जाएंगे तो ये शिकारी जानवर हम पर हमला नहीं करेंगे। जानवर हैं जानवर, मगर इन्हें ये इत्तला थी कि अगर इस टीले पर हम चढ़ जाएंगे तो ये शिकारी जानवर हम पर हमला नहीं करेंगे। और इन शिकारी जानवरों को खबर थी यहां अली जैसा शेर सो रहा है, लिहाजा हमें कदम न रखो। तो मैं आपसे और दुनिया के हर पढ़े लिखे समझदार मुसलमान से पूछना चाहता हूं कि अगर अल्लाह की तरफ से इन जानवरों को, मेरी लफ्ज़ें सुनिए तवज्जो के साथ, जाओ बेटा अब ये तुम्हारा चचा तुम्हें न रोकेगा, तुम मेरे ईमान की तहरीर ले आए, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबीन यनक़लिबून अला लानतिल्लाह।